9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے. کرک ہے یا پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے. اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10، 11، 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہے جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11، 12. تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے. یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے. تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے. نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں. جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے. تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں. تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کریں تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی. تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے. نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے. آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی. تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی. یہ حکم شہر کا ہے. گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی. یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی. تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی. اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی. دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں. کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے شرعن. جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید کی نماز شہر میں ہوا کرتی تھی.
کوئی ہمیں صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی دیہات میں نبی کے دور میں عید کی نماز ادا ہوئی ہو، بلکہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کی نماز اور عید وغیرہ پڑھنے کے لیے گاؤں میں لوگ شہر میں آیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور باریاں لگتی تھی کہ عوالی مدینہ سے، جو مدینہ کے اطراف سے لوگ آیا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا قصبہ ہے جہاں نماز جائز ہے، عید کی نماز ہوتی ہو، وہاں پہ بڑے قصبے میں کا حکم بھی شہری کا ہوتا ہے، تو پھر اگر شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے اور اس بڑے قصبے والے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہاں قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ اس گاؤں میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز پہلے ہو گئی ہو، اس کے بعد قربانی ادا ہوگی۔ تو اس لیے آپ شہر میں نماز جلدی ہو گئی اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے گاؤں میں آ کے یہاں ہونے سے، عید کی نماز ہونے سے پہلے ہی اگر آپ قربانی کر دیں گے تو قربانی آپ کی یہ جو آپ کے حصے دار ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے ایک گائے میں ایک آدمی کی بھی قربانی نہ ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ گاؤں ہو جو بڑا قصبہ ہو، جس میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز ہو۔ اگر یہ چھوٹی سی کوئی شہر سے بہت دور کوئی چھوٹی سی آبادی ہے اور گاؤں ہے، یعنی اس میں کوئی شہر کے لوازمات ہیں ہی نہیں اس میں، تو پھر یہاں قربانی جائز ہے، کیونکہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، تو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لیے صبح صادق کے بعد بھی بقرہ عید والے دن قربانی جائز ہوتی ہے، یعنی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے مسئلہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت تقسیم کرو، یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھئی گوشت ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس ملازمت کے طور پہ رکھا، اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا، اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ اجارہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں۔ اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے، المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عرف بن چکا ہے، تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے پھر وہ، کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں، کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے، یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے، تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا، تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھائی گوشت ہے تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبہے سے مال بالکل پاک ہو جائے، اور یہ معاملہ جو ہے شبہے سے بالکل پاک ہو جائے۔ ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے، اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں، حافظ عاصم دہلی سے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، جانور کا بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا، یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے۔ اور جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھری روک دی جائے، یعنی ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں، اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس اس کی یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا اور پھر اندر چھرا بھی مارتے ہیں گردن میں حرام مغز تک، یہ مکروہ ناپسندیدہ ناجائز عمل ہے۔ جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے، لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے، یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے، جو ذبح کی ایک حکمت ہے۔ تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بس 4 رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں، اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ذبح کرتے وقت۔ ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بقرہ عید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان۔ بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سے انتہائی ضعیف ہیں۔ اس لیے علماء کی اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جیسے رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا، تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل فتاوی میں ایک تحقیق بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے۔ تو عید کی رات، عید کا دن جو ہے نا، وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے۔ اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی، جو عید کی رات ہوگی، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں، اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے۔ ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام، تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اگر ہو، تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اعلیٰ صبح ہوتے ہیں وہ تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں، اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ، تو بہت سے علماء اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، دونوں طرف علماء، اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے۔ میرا جو رجحان ہے، اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح، تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔